بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، جس سلسلے کو ہم نے پچھلی کلاس میں یا پچھلے لیکچر میں ہم نے روکا تھا، اب ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. صفحہ نمبر 22 پر آپ آئیے اور دیکھیے گا. اسکرین پر آپ کے سامنے کتاب بھی ہے. اب کل تک یہ بات ہوئی تھی کہ انہوں نے مرزا شہزور کو یہ صلاح دی کہ آپ کھیتی باڑی کریں اور خواتین کپڑے سی دیا کریں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ فصل پر تجھ کو اناج دے دیا کریں گے جو تجھ کو برس دن کو کافی ہوگا، اور اس کے معاوضے کے طور پہ یہ بات طے ہوئی کہ اناج دے دیا کریں گے. چنانچہ یہی ہوا کہ میں سارا دن کھیت پر جانور اڑایا کرتا تھا، یعنی کہ جانوروں کو چلایا کرتا تھا، اور گھر میں عورتیں کپڑے سیتی تھیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھادوں کا مہینہ آیا. بھادوں ایک مہینے کا نام ہے، اور گاؤں میں سب کو میں عورتیں کپڑے سیتی تھیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھادوں کا مہینہ آیا. بھادوں ایک مہینے کا نام ہے، اور گاؤں میں سب کو بخار آنے لگا. میری اہلیہ بیوی اور بہن کو بھی بخار نے آن دبایا، انہیں بھی بخار ہو گیا. وہ گاؤں، وہاں دوا اور حکیم کا کیا ذکر، یعنی کہ اس گاؤں میں دوا کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. خود لوٹ پیٹ کر اچھے ہو جاتے تھے، مگر ہم کو دواؤں کی عادت تھی، سخت تکلیف اٹھانی پڑی. اسی حالت میں ایک دن اس زور کی بارش ہوئی کہ جنگل کا نالا چڑھ آیا اور گاؤں میں کمر کمر پانی ہو گیا. یعنی کہ اس قدر بارش ہوئی کہ سیلاب کا پانی آیا اور پانی کمر تک آ گیا. گاؤں والے تو اس کے عادی تھے، لیکن ہماری حالت اس طوفان کے سبب مرنے سے بدتر ہو گئی. چونکہ پانی ایک دفعہ ہی رات کے وقت گھسایا تھا، اس لیے ہماری عورتوں کی چارپائیاں بالکل غرق آب ہو گئیں. آخر بڑی مشکل سے چھپر کی بلیوں میں 2-4 پائیاں اڑا کر عورتوں کو ان پر بٹھا دیا. آ جاتا ہے. پانی گھنٹہ بھر میں اتر گیا، مگر غضب یہ ہوا کہ کھانے کا اناج اور اوڑھنے بچھانے کے کپڑے تر کر گیا. پچھلی رات میری بیوی کے جاڑے سے بخار آیا. اس وقت کی پریشانی بس بیان کرنے کے قابل نہیں. اندھیرا گھوپ، مینہ کی جھڑی، کپڑے سب گیلے، آگ کا سامان ناممکن. حیران تھے الہی کیا انتظام کیا جائے. مریضہ کی حالت نہایت ابتر ہو گئی، یہاں تک کہ تڑپنے لگی اور تڑپتے تڑپتے جان دے دی. عزیز طلبہ، اس نقطے پر غور کیجیے کہ یہ وہ شہزادہ اپنی کہانی بیان کر رہا ہے کہ جن کے ہاں اس قدر آرام پسندی تھی کہ وہ رمضان میں بھی گویوں کو لا کر گانے سنا کرتے تھے. یہ ایک طرف سے ان کے سٹیٹس کا عالم تھا، اور آج یہ حالت تھی کہ جب گھر میں برسات کا پانی داخل ہوا اور تو ان کے پاس اتنا بھی انتظام نہ تھا کہ آگ جلائی جا سکے، اور اسی حالت میں ان کی اہلیہ نے جان دے دی. چونکہ وہ ساری عمر ناز و طبیعت میں پلی تھیں، غدر کی مصیبتیں ہی ان کی ہلاکت کے لیے کافی تھیں. خیر، اس وقت تو جان بچ گئی، مگر یہ بات کا جھٹکا ایسا برا لگا کہ جان لے کر گیا. صبح ہو گئی، گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے کفن وغیرہ منگوا دیا، اور دوپہر تک یہ محتاج شہزادی گور غریباں میں ہمیشہ کے لیے جا سوئی. غریبوں کے قبرستان میں شہزادی کی تدفین ہو گئی. اب ہم کو کھانے کی فکر ہوئی، کیونکہ اناج سب بیک کر سڑ گیا تھا. گاؤں والوں سے بھی مانگتے ہوئے لحاظ آتا تھا، شرم. وہ بھی ہماری طرح اسی مصیبت میں گرفتار تھے. تاہم ہمارے گاؤں کے چودھری کو ہی خیال ہوا اور اس نے قطب صاحب سے 1 روپیے کا آٹا منگوا دیا. وہ آٹا نصف کے قریب خرچ ہوا ہوگا کہ رمضان شریف کا چاند نظر آیا. کیا خوبصورت کیفیت ہے عزیز طلبہ، دیکھیے گا. والدہ صاحبہ کا دل بہت نازک تھا. وہ ہر وقت گزشتہ زمانے کو یاد کیا کرتی تھی. رمضان کا چاند دیکھ کر انہوں نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور چپ ہو گئی. میں سمجھ گیا کہ ان کو اگلا وقت یاد آ گیا ہے. تسلی کی باتیں کرنے لگا، جس سے ان کو کچھ ڈھارس ہو گئی، حوصلہ. 4-5 دن تو آرام سے گزر گئے، مگر جب آٹا ختم ہو چکا تو بڑی مشکل درپیش ہوئی. سوال کرتے ہوئے شرم آتی تھی، مانگتے ہوئے یعنی کہ، اور پاس ایک کوڑی نہ تھی. شام کو پانی سے روزہ کھولا، بھوک کے مارے کلیجہ منہ کو آتا تھا. والدہ صاحبہ کی عادت تھی
کی اس قسم کی تکلیف کے وقت بیان کر کے رویا کرتی تھی. بیان کر کے رونا یعنی کہ ماضی کے حالات کو سامنے رکھ کے روتی تھی. مگر آج بڑے اتنا خاموش تھی. ان کی خاموشی و اطمینان سے میرے دل کو بھی سہارا ہوا اور چھوٹی بہن کو جس کے چہرے پر بھوک کے مارے ہوائیاں اڑ رہی تھیں یعنی کہ پریشانی کا عالم تھا دلاسا دینے لگا. وہ معصوم بھی میرے سمجھانے سے نڈھال ہو کر چارپائی پر جا پڑی اور تھوڑی دیر میں سو گئی. بھوک میں نیند کہاں آتی ہے، بس ایک غوطہ سا تھا. اس غوطہ اور ناتوانی کی حالت میں سحری کا وقت آ گیا. والدہ صاحبہ اٹھیں اور تہجد کی نماز کے بعد جن دردناک الفاظ میں انہوں نے دعا مانگی ان کی نقل کرنا محال ہے. حاصل مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے. رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر سے سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملتا تھا اور آج ہم خود دانے دانے کو محتاج ہیں اور روزہ پر روزہ رکھتے ہیں. روزہ پر روزہ رکھنا یعنی کہ کا سامان نہ ہونا، سحری کا سامان نہ ہونا، یعنی کہ رات کے وقت بھی کھانے کو کچھ نہیں ملتا. خدا یوں ہی گزر گیا اور فاقہ میں روزے پر روزہ رکھا یعنی کہ پہلے ہی رات کو کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو وہ روزہ ہی تھا ایک طریقے سے. شام کے قریب چودھری کا آدمی دودھ اور میٹھے چاول لایا اور بولا آج ہمارے نیاز تھی، یہ اس کا کھانا ہے اور 5 روپیہ زکوٰۃ کے ہیں. ہر سال بکریوں کی زکوٰۃ دیا کرتے ہیں مگر اب کے نقد دے دیا ہے. یہ کھانا اور روپے مجھ کو ایسی نعمت معلوم ہوئی گویا بادشاہت مل گئی. کیا دردناک مرحلہ ہے عزیزان من، دیکھیے گا. خوشی خوشی والدہ کے آگے سارا قصہ کہتا جاتا تھا اور خدا کا شکرانہ بیچتا جاتا تھا. مگر یہ خبر نہ تھی کہ گردش فلاکت نے مرد کے خیال پر تو اثر ڈال دیا لیکن عورت ذات جوں کہ توں اپنی قدیمی غیرت داری پر قائم ہے. گردش فلاکت یعنی کہ زمانے کی تبدیلیوں نے میرے تو خیالات کو بدل دیا تھا. یعنی کہ میں تو زمینی حقائق کے تحت چلنے لگا تھا لیکن میری ماں اب بھی اپنی وہی شہزادیوں والی غیرت پر قائم تھی. چنانچہ میں نے دیکھا کہ والدہ کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، بالکل بدل گیا باوجود فاقہ کی ناتوانی کے. حالانکہ بھوک کی وجہ سے بالکل کمزور تھی. انہوں نے تیور رویہ بدل کر کہا تف ہے تیری غیرت پر، خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا ہے اور خوش ہوتا ہے. ارے اس سے مر جانا بہتر تھا. اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی. میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں. کیا خوبصورت جملے ہیں. یہ شہزادی کہتی ہیں کہ ہمارا کام تلوار کی بدولت پر یا مارنا یا مر جانا اور اپنا رزق اپنی طاقت پر حاصل کرنا ہمارا کام تھا، صدقہ ہمارا شیوا نہیں، ہماری عادت نہیں. والدہ کی ان باتوں سے مجھے پسینہ آ گیا اور شرم کے مارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے. چاہا کہ اٹھ کر یہ چیزیں واپس کراؤں مگر والدہ نے روکا اور کہا خدا ہی کو یہ منظور ہے تو ہم کیا کریں. اب اگلا مرحلہ دیکھیے گا کہ ماں بھی اس مرحلے پر یہ تمام باتیں کرتی ضرور ہے لیکن مجبوری کی انتہا دیکھیے کہ آخر میں انہی چیزوں کو وہ سہ رہی ہیں. سب کچھ سہنا ہوگا یہ کہہ کر کھانا رکھ لیا اور روزہ کھولنے کے بعد ہم سب نے مل کر کھا لیا. 5 روپے کا آٹا منگوا لیا جس سے رمضان خیر و خوبی سے بسر ہو گیا. یہ جملہ بظاہر بڑا چھوٹا سا جملہ ہے عزیزان، لیکن ذرا غور کریں کہ جس شہزادے کے ہاں سے ہزاروں روپے کی صدقہ خیرات کا ایک سلسلہ ہو، آج وہ 5 روپے کا آٹا اور وہ 5 روپے بھی وہ جو زکوٰۃ میں سے کاٹ کر دیے گئے تھے، اور اس سے جب آٹا ملا تو رمضان بخیر و خوبی گزر گیا. یعنی کہ اس کے بعد 6 مہینے گاؤں میں اور رہے، پھر دہلی چلے آئے. یہاں آ کر والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہن کی شادی کر دی. انگریزی سرکار نے میری بھی 5 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی ہے جس پر آج کل زندگی کا انحصار ہے. آخر میں اگر ہم دیکھتے ہیں کلائمیکس تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان واپس اسی دہلی میں آیا اور پھر دوبارہ یہاں بسا. ماں تو گزر گئی، بہن کی شادی ہو گئی، لیکن جو شہزادہ شہزور جس کی آن بان یہ تھی کہ جو نازوں اور شان و شوکت میں پلا بڑا تھا،
وہ انگریز کے 5 روپے ماہوار پینشن پر، وظیفے پر محتاج ہو گیا اور اسی پر زندگی گزارنے لگا۔ عزیزان من، یہاں پر کہانی تمام ہوئی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب انسان کا وقت بدلتا ہے تو پھر بادشاہ بھی غلاموں جیسی زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی تخلیق کردہ تخیلاتی داستان نہیں ہے، یہ وہ حالات ہیں کہ جن سے ہندوستان کے مسلمانوں کو گزرنا پڑا۔ 1857 کے بعد ایسی ہزاروں کہانیاں، ایسے ہزاروں خاندان، ایسے ہزاروں فسانے ہیں کہ جن میں ایک سے ایک تکلیف دہ صورتحال تھی، اور انہی میں سے ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھا گیا کہ جن لوگوں کے ہاں کل بادشاہت تھی، آج وہ کس حالت میں تھے۔ یہاں مجھے میر تقی میر کا یہ شعر بھی یاد آتا ہے کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ وہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ تو تحریر سے آپ کو 1857 کے بعد کے حالات کی عکاسی ہوتی ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1947 میں جو پاکستان آزاد ہوا، یہ جو آزادی ہندوستان کو ملی، اس نے کس قدر یعنی کہ اس کی اہمیت تھی، ورنہ کل کے بادشاہوں نے غلامی کی جو زندگی گزاری تھی، یہ وہی لوگ جانتے ہیں جن کے دل پر یہ باتیں گزری ہوں۔